بدل کیجئے تو حضور نے بروستہ فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا، جس کا نام ذوالخواسر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس خبیث منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ پلٹ کر چلا گیا، کیا بولے؟ چھوڑ دو اس کو۔ تو جب وہ کیا کرا؟ پلٹ کر چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جن کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازیں روزوں کی حقیر جانو گے، مگر وہ دین سے اس طرح نکل جائے گا کہ جس طرح یعنی تیر نشانے سے پار نکل جائے۔ اور دوسرے روایت میں آپ نے ان کی علامتیں بیان کی کہ وہ ہمیشہ سر منڈا کر رہیں گے اور پنڈلی کے اوپر تک آزاریں پہنیں گے، پنڈلی کے اوپر تک۔ جو یہ وہابی تبلیغ والے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں پہنیں گے، اور اوڑے یعنی داڑیاں گھنی ہوں گی، یعنی لمبی لمبی داڑھی رکھیں گے۔ وہابی لوگ دیکھو کتنی بڑی بڑی داڑھی رکھیں، ان کے بارے میں حضور فرمائے، اور وہ قیامت تک رہیں گے۔ اس زمانے میں انہیں خارج کے نام سے پہچانا جائے گا۔ ان کو کیا؟ خارج کے نام سے پہچانا جائے گا۔ وہی جماعت آج تک یعنی پیپ رہی ہے، فی الزماں ان کے نام بدل چکے ہیں مگر کام وہی کرتے ہیں جن کو وارث میں ملا ہے۔ ان دونوں حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ بہت ہی سہل ہو جاتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق عبادت سے نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تم نماز پڑھے تو ایمان مکمل نہیں ہے، اگر عشق نبی ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ جس کے دل میں عشق نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اس کی حج قبول نہیں ہوگا، اس کا زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کا یعنی کیا بولتے جو بھی کرتا ہے وہ کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عشق نبی کی غلامی کا شرف خوش نصیب کو ملتا ہے، وہ اجلی سخی کیا جانے جس کو عشق نبی سے کوئی حصہ میسر نہیں۔ اس لیے خانقاہوں میں صوفیہ اکرام اس تعلق نبی کریم اور ستیہ محبت کے استحکام و استخلام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی رسول کی محبت سکھانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم خانقاہ میں آج تمہارے کو سما خانے میں کیوں بلا رہے؟ رسول کا عشق سیکھنے کے لیے۔ نماز تو پڑھو مگر عشق نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ بندگان خدا کو علم ہے، دلائل برہان سے بحث و مباحثے سے بچتے ہوئے مراقبے سے مشاہدے سے عشق تعظیم ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محب بنا کر خدا کا عارف مخلص بن دیتے ہیں۔ جو اللہ ولی ہوتے ہیں، جو دکھاوے کے جعلی پیر نہیں ہوتے، وہی رسول سے عشق کرنا سکھاتے ہیں۔ جو جبہ پہن کر جعلی پیر بن کر بیٹھے ہوئے، خالی ڈبہ خالی بوتل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اس میں ہوا ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اس میں خامی ہے تو سب کچھ، اگر ہو عشق تو ہے کافر بھی مسلمان۔ اگر رسول سے یعنی کیا بولتے عشق ہے تو وہ کافر بھی مسلمان، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر زندائق ہے۔ کافر بھی نبی سے محبت کرا تو جیسا کہ یعنی کیا بولتے نبی کی محبت میں لونڈی کے انگلی سے اشارہ کرے تھے ابو جہل، تو ان کو اس انگلی سے پانی ملتا تھا، دودھ ملتا تھا۔ تو اسی طرح اگر کوئی کافر یہودی رسول سے عشق رکھتا ہے تو وہ بھی زندہ ہے، مردہ نہیں۔ جو زندہ رہ کر رسول سے محبت نہیں رکھتا وہ مردہ ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خور پھرتے ہیں، اور نہ تم پر میری آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا۔ کلمہ پڑھ کے بھی رسول سے عشق نہیں ہے تو آپ کے کلمے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کلمہ پڑھ کے بھی یعنی کیا بولتے نماز کے اتنے بڑے بڑے کٹھے ڈالے تو وہ اس کٹھوں کی کوئی اہمیت نہیں۔
یہاں کون غلام مصطفیٰ چاہے گا کہ شرف غلامی پر دنیا مردار کو ترجیح دے، یا کون غلام مصطفیٰ چاہے گا کہ وہ اصول دنیا کے لیے شرف غلامی بیچ دے؟ کون ایسا غلام مصطفیٰ ہوگا جو دوسرے غلام یعنی اپنے بھائیوں کی طرح طرح کے تعویل بہانے کے ساتھ ساتھ لوٹنا گوارا کرے گا؟ یاد رہے، جب ایک کتا دوسرے کتے کا گوشت بھی کھانا گوارا نہیں کرتا تو ایک غلام نبی دوسرے غلام نبی کو کیسے لوٹنا پسند کرے گا؟ ایک غلام نبی کسی غلام نبی کو لوٹنا پسند نہیں کرے گا۔ پھر بھی اگر اس کو جائز بنا کر لوٹا تو وہ پیر بن کر غلام نبی کی حیثیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، نہ مرید کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج کل پیر بن کر تمہیں پیسے مانگ رہے ہیں، کئی کے لیے؟ دین کے لیے پیسہ، اٹھنے کے لیے بیٹھا، سندل کے لیے پیسہ، جھوٹے جھوٹے کہانیاں بنا کے آپ سے پیسے لوٹ رہے ہیں۔ ایسے دجال پیرے جعلی پیروں سے بچو۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، پیری مریدی خاندانی میراثی آبائی جاگیری نہیں، پیری مریدی خاندانی وراثت یا آبائی جاگیری نہیں، بلکہ خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے سر کی باجی لگا دینے کا نام پیری مریدی ہے۔ امام حسین اپنے سر کو کٹا کر کلمے کو زندہ کرے، ایمان کو زندہ کرے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جبے پہن کے لوگوں کے پیسے لوٹتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہی ہماری پیری مریدی ہے؟ کیا یہی ہمارا مقصد ہے؟ تو یعنی کیا بولتے ہیں، اور یہ کام ان کا جو عشق نبی رکھتے ہیں، نہ کہ صرف علم جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یعنی جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ کسی سے عشق کرتے ہیں تو زندگی کو برباد کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو اللہ کا عشق ہے، یہ تو نبی کا عشق ہے، ان کے عشق میں ہم کو دیوانے ہونا پڑے گا۔ کیا ہونا پڑے گا؟ سچے غلام اور عاشق رسول کی زندگی۔ حدیث پاک مدحوب کی سیدنا اکثر کر رہا، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ رسول سے محبت کرنے والا رسول کے بارے میں ذکر کرتا، اللہ سے محبت کرنے والا تو موقع ہمیشہ اس محبت کے تصور و خیال میں سرشار گزرتی ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے، انما المؤمنین خواتین، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور نیز شاد نبی ہے، المسلمین اخوال مسلمین، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ذرا غور کر، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ثواب جنت کی لالچ دے کر کیسے لوٹ سکتا ہے؟ اب کیا کر رہے وہاں بھی لوگ شرک کر رہے بول کو اپنے طرف بلا رہے، یعنی کیا بولتے پیاز کو حلال بول کے اپنے طرف بلا رہے۔ تجھے کیا پڑی ہے کہ تو جنت جہنم کو الجھے، میں الجھا تو سیدھے کسی کامل غلام مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر اپنے آقا کے غلاموں میں شامل کیوں نہ ہو جاؤں۔ آج کے بیان کو میں یہیں سے ختم کرتی ہوں۔ آپ سب سے آواز آتی، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب بھی لوگ کیا ہے سمجھے ہوں گے، رسول سے عشق رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی نماز روزہ وغیرہ قائم رکھنا ہے تو آپ کو نبی سے عشق رکھنا ہوگا۔ میں تمام ہمارے سید خادم دربان اردو اسلامک چینل کے لوگوں کی شکر گزار ہوں، میرے ہر بیان کو سنے، جو ایک ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، بڑا اہم حصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کو سنیں، دوسروں تک سنانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سید خادری دربان اردو اسلامک چینل کے جتنے بھی سبسکرائب ہیں ان سب کی شکر گزار اور ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پھر سے آپ کو گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ آئیے میں آج کا جو موضوع ہے پیری مریدی کیا ہے، اس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو اور بیان کر رہی ہوں۔ یہ بیان بہت اہم ہے، پیر کیا ہے، مرید کیا ہے، مرید کیوں بننا چاہیے، اس کے بارے میں گزشتہ مرتبہ بیان کر چکی تھی۔
اب جو آج کا موضوع ہے سچے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرید کہتے ہیں، اس معاملے میں یعنی سچے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرید کہتے ہیں، اس موضوع پہ آج کا بیان ہے، غور سے سماعت فرمائیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ اے میرے پیارے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کرو، جب پیر تمام مریدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام بن جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر شرف و عزت کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یعنی سارے لوگ اگر ایمان والے بن گئے، مرید بن گئے، تو اس سے بڑھ کے کوئی مقام اور عزت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اصل ایمان اور جان ایمان ہے۔ اگر پیر کے ہاتھ پہ مرید بنے تو اصل ایمان جان ایمان ہے، اور دوسری تمام عبادتیں ذکر و اذکار کا، نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تحمیل، تقویٰ، پرہیزگاری وغیرہ فروغ کے درجے میں ہیں، یعنی اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عشق رسول ہی حقیقت میں بندگی کا معیار ہے، رسول سے عشق رکھنا بندگی کا معیار ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر حضور سے محبت نہیں تو آپ کی پیر مریدی وغیرہ بیکار، آپ دنیا کے مرید ہیں۔ اگر حضور سے محبت ہے تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں، ریاکاری کرتے ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہی نہیں، ہمیشہ حضور کے عشق میں ڈرتے رہتے کہ کیا کرے تو میرے حضور ناراض ہوتے کی، حضور کی توہین ہوتی کی، بول کے یعنی کیا بولتے ڈر ڈر کے حضور سے محبت کرنے والے کو، حضور سے عشق کرنے والا ہی سچا مرید کہلاتا ہے، سچا غلام مرید کہلاتا ہے۔ جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث کے ایک مرتب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک ایک بدوی صحابی حاضر خدمت ہو کر دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس لیے کیا تیار کر رکھی ہے؟ تو وہ صحابی کچھ دیر سکوت کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ما عدات لہا کبیر صوم و صلات اور صدقہ لکنی حب اللہ رسول اللہ قال انت مع من حبت متفقی علیہ۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کے لیے زیادہ روزے، نماز، صدقہ وغیرہ سے اس کی تیاری تو نہیں کی۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں صحابی کو، آپ جب یعنی کب آئے گی قیامت پوچھ رہے تو اس کے لیے کیا تیاری کرے؟ تو صحابی کہہ رہے ہیں، میں نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وہ کچھ نہیں کیا ہے، مگر ایک بات ہے، یہ سب بھی نہیں کیا ہوں، مگر ایک بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت رکھتا ہوں۔ میں عبادتیں نہیں کیا، ریاضتیں نہیں کیا، مگر یا رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے عشق کرتا ہوں، اس پہ مجھے ناز ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت رکھتے ہو، اس لیے رسول سے محبت کرو، رسول سے عشق کرو، یہ جھوٹی دکھاوے سے بچو، یہ جھوٹے ڈھونگی پیرو مرشد اور یعنی ڈھونگی غلامی سے بچو۔ اگر غلامی رکھنا ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بننا ہے تو آپ ان سے عشق کرو، اللہ سے عشق کرو۔ کھول کے کیا بیاں کروں سرے مقام مرغ و عشق، کھل کے کیا بیاں کروں سرے مقام مرغ و عشق، عشق ہے مرغ با شرف، مرغ حیات بے شرف۔ یہ دنیا میں جو دکھاوا چل رہا ہے، کیا اللہ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے فرشتے کم ہیں؟ سجدے کرنے کے لیے کوئی چیز کم ہے؟ مگر اللہ نے اشرف المخلوقات کو اشرف المخلوقات بنا کے رسول کی امت بنایا، یہ بہت بڑی ناز ہے۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ رسول کے غلام ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری مرشدہ جان پھر سنا تو مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق قلبی تعلق کے انعام کا پتہ دیا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو جو بیان کر رہی ہوں، آپ کی نماز پر
آپ کا روزہ پر، آپ کا سب کچھ پر، اگر نبی سے محبت نہیں ہے، اگر عشق رسول تمہارے دل میں نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگا، نہ آپ کی پیری مریدی قبول ہوگی، نہ دکھاوا قبول ہوگا، نہ جاہ و جلال قبول ہوگا۔ اس کے لیے رسول کا عشق دل میں پیدا کرنا ضروری ہے، اللہ کا عشق دل میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ دے چکی ہوں، اب خوب یعنی کیا بولتے ہیں، رسول سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ آئیے اس ایمان افروز حدیث پر کچھ تبصرہ کرنے سے پیشتر اور ایک حدیث اس کا تقابلی جائزہ پیش کرتی ہوں، تاکہ اس بات کا حق کل یقین ہو جائے کہ ایمان اور اسلام اور صرف اعمال میں ہے۔ کیا ہے؟ ایمان اور اسلام عمل میں ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت جوڑنا قلبی اور روحانی تعلق پیدا کرنے میں ہے، حضور سے رشتہ رہنا۔ اس لیے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہ پہلا رشتہ دلی حضور سے رکھتے تھے، حضور سے عشق رکھتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ کیوں بڑا ہوا؟ کعبہ پہ ٹھہر کے یعنی کیا بولتے ہیں، ان کو اذان دینے کا موقع ملا تو وہ میرے نبی کی قدموں کا یعنی کیا بولتے صدقہ تھا، وہ میرے نبی کے عشق کا صدقہ تھا، وہ میرے نبی سے عشق کرتے تھے، اس لیے بلال کی عزت بڑی، اس لیے بلال سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی متفقی علیہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ آپ عدل کیجئے، تو حضور نے برجستہ